ان کے لیے حرام ہے اور سخت ناجائز ہے، اس کو واپس کرنا لازم ہوگا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ دھوبی کو جو کپڑے دیے جاتے ہیں کیا یہ کپڑے پاک واپس آتے ہیں یا ناپاک؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو دھوبی کے دھونے کا طریقہ کار بالکل واضح طور پہ معلوم ہے کہ وہ کپڑوں کو اس انداز سے دھوتے ہیں کہ اتنا پانی ان کپڑوں پر بہہ جاتا ہے کہ اگر ناپاک کپڑا بھی ہوتا تو وہ پانی کپڑے کی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا، تب تو بے فکر ہو کر آپ دیں، چاہے آپ پاک کپڑا دیں چاہے ناپاک دیں، وہ پاک ہی واپس آئے گا۔ لیکن اگر آپ کو ان کا طریقہ کار معلوم ہے کہ وہ اتنے کم پانی میں دھوتے ہیں کہ نجاست بہے گی نہیں، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ جو آپ نے پاک دیا تو پاک واپس آئے گا، ناپاک دیا تو ناپاک واپس آئے گا۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کو کنفرم پتا ہے کہ وہ بہت ہی کم پانی سے دھوتا ہے، اور جو دھونے کی شرط ہے یعنی اتنا پانی کا بہنا کہ وہ نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، یہ شرط وہاں پوری نہیں ہو رہی، تو کنفرم آپ کا ناپاک کپڑا ناپاک واپس آئے گا، پاک پاک واپس آئے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے کہ زیادہ پانی بہاتے ہیں کم بہاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ان کو دھونے کا طریقہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں محتاط مسئلہ یہی ہے کہ جو آپ پاک دیں گے تو پاک واپس آئے، اور اگر آپ نے ناپاک کپڑا دیا تھا تو اس کپڑے کو واپس لے کر ایک دفعہ کم از کم آپ پانی سے نکال لیں، یعنی بالٹی میں ڈال لیں اور بالٹی کو پانی سے بھر دیں، نل کا چلتا رہے، اور اس کو کپڑے کی کوئی سطح پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، ہلکا سا دبا کے رکھیں، پانی تھوڑا سا بہہ جانے دیں، اب یہ کپڑا استعمال کے قابل ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو جی استری کر کے اس نے دیا ہوگا، اب استری والے کپڑے ڈال دیں، تو پھر بہرحال اب یہ احتیاط تو آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ جب آپ کو طریقہ کار نہیں معلوم تو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ آپ کا کپڑا تو پاک ہے، یہ مطلب جو آپ نے ناپاک کپڑا دیا ہے کنفرم وہ ناپاک ہے، اور وہ دوسرے کپڑوں کے ساتھ مل کر اور مختصر سے پانی میں دھلنے کی بنا پر ناپاک رہ گیا ہوگا۔ اگرچہ اس تیسری صورت میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ زیادہ پانی میں دھویا کم میں، لیکن احتیاط کی وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کپڑے کو ناپاک ہی تصور کریں، کیونکہ آپ کا کپڑا کم از کم ناپاک ہے۔ اب یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ آپ کو یقین ہے کہ وہ زیادہ پانی بہاتے ہیں، لیکن آپ نے کپڑا دیا، اب یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ زیادہ پانی اس وقت نہ بہایا ہو، یا دوسروں کے ناپاک کپڑے اس کے ساتھ مل گئے، اور آپ نے پاک کپڑا بھی آپ نے اگرچہ پاک کپڑا دیا تھا لیکن دوسروں کے ناپاک کپڑوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ناپاک ہو کر آیا ہو۔ تو یاد رکھیں نجاست میں نہ ہو سکتا ہے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو ناپاک کہنے کے لیے بالکل پختہ یقین درکار ہوتا ہے، لہذا اسی لیے میں نے عرض کیا آپ نے پاک کپڑا دیا تو صرف ان احتمالات کی بنا پہ کہ شاید اس کے ساتھ کوئی ناپاک دھل گیا ہوگا، آپ کا پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، وہ پاک ہی واپس آئے گا۔ اور اگر آپ نے ناپاک دیا ہے تو کنفرم ناپاک دیا، آپ کو حقیقتاً معلوم ہے، اب یہ واپس آئے گا تو ناپاک ہی واپس آئے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو کنفرم پتا ہے کہ دھوبی صاحب کس طریقے سے کپڑے دھوتے ہیں، اور وہ طریقہ ایسا ہے جس کا شریعت مطالبہ بھی کر رہی ہے کپڑے کو پاک کرنے کے سلسلے میں، تو اب تو آپ چاہے پاک دیں ناپاک، پاک واپس آئے گا۔ اور اگر آپ کو طریقہ ان کا معلوم نہیں یا کنفرم معلوم ہے کہ وہ شرعی شرائط پوری نہیں کر رہے، تو اس صورت میں پاک پاک واپس آئے گا اور ناپاک ناپاک واپس آئے گا۔ یہ خلاصہ